تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج آیت 48 سے شروع کرنا ہے نا, اور کہاں تک تلاوت ہو چکی ہے؟ اس رکوع کی تکمیل تک ہے. تو پھر دوبارہ جو پڑھنا ہے یہاں سے شروع کرنا ہے, تو چند آیات ہیں اس کو بھی شامل کر کے آج یہی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذ جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله عالم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة فكثير منهم ساء ما يعملون انزلنا الیک الکتاب سے ہے نا شروع، اور ہم نے کتاب کو نازل فرمایا بالحق، حق کے ساتھ، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، یہ کتاب بھی تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے پہلی کتاب میں سے، الکتاب یعنی گزشتہ کتاب، وہ مہیمنن اور ساتھ ہی اس پر نگران بھی ہے، مہیمنن علیہ اور ساتھ ہی اس پر نگران بھی ہے، فاحکم بینہم بما انزل اللہ، پس ان کے درمیان فیصلہ فرما اس چیز سے جو اللہ نے اتاری ہے، ولا تتبع اہواہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر، اما جاءک من الحق، جب کہ حق تیرے پاس، اس وجہ سے تجھے یہ تیرے لیے ضروری ہے، اما جاءک من الحق کہ تیرے پاس حق آ چکا ہے، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شرع بھی بنائی اور منہاج بھی، شرع بھی رستے کو ہی کہتے ہیں اور منہاج بھی ایک کھلے رستے کو کہتے ہیں۔ شرع ایک اصطلاح بن چکی ہے شریعت کی، جس کا مطلب ہے کہ ایسی راہ جس میں قوانین ہوں
اور شریعت کے احکامات موجود ہوں، لیکن اس کا اصل وہی رستہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ منہاج ایک عام کھلے رستے کو کہتے ہیں اور شرع در حقیقت اس رستے کو کہتے ہیں جو پانی تک پہنچانے والا ہو۔ تو اس پہلو سے شریعت کے لیے لفظ شرع کا انتخاب بہت پرحکمت ہے، کیونکہ روحانی پانی سیراب کرنے کے لیے جس رستے پر میسر آتا ہے اسی کے قوانین کا نام شرع رکھا گیا یا شریعت۔ دونوں کی جمع ایک ہی ہیں، ایک ہی مادہ ہے، لیکن استعمال میں تھوڑا سا فرق ہے، ایک رستے کے لیے جو پانی تک پہنچائے، ایک شریعت کے اظہار کے لیے۔ دوسرے شرع کا ایک اور معنی بھی ہے جو وہ بھی شریعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ جو جنگلی آزاد گھوڑوں یا جانوروں کو پکڑنے کے لیے ایک رسی کا لوپ بناتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے پھینک کر ان کو اس میں جکڑ لیتے ہیں اور پھر ان کی تعدیب کرتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، اس رسی کو بھی شرع کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کے ذریعے آزاد منش لوگ جن کو رہنے کا سلیقہ نہ آتا ہو ان کو پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کی تربیت کر کے ان کو کچھ سے کچھ بنا دیا جاتا ہے۔ تو ہر لفظ جو قرآن کریم کا ہے اس کا انتخاب بہت پرحکمت ہے اور کسی پہلو سے بھی ضرورت سے خالی نہیں، اسی کی ضرورت تھی جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا یا بنا رہنے دیتا۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک جیسے سب لوگ تھے، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے، اللہ چاہتا تو اسی طرح تمہیں پڑا رہنے دیتا، لیکن اس نے کیا چاہا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لیکن اس نے آزمائش چاہی ہے تاکہ کھڑے کھوٹے کی تمیز ہو جائے، تاکہ ایک ہی تھیلی کے نہ رہیں بلکہ جو ستھرے اور صاف ہیں وہ نتھر کر الگ ہو جائیں۔ بس اس کا ایک ہی طریق ہے، اگر تم ممتاز ہونا چاہتے ہو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، لوٹ کر تو اللہ ہی کی طرف جانا ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن کچھ آزمائش پر پورا اتر کے لوٹیں گے، کچھ بغیر اس کے لوٹیں گے۔ اس لیے فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تمہارے اختلافات کا اصل فیصلہ تو مرنے کے بعد ہی ہو۔ تمہاری کیا حیثیت تھی؟ یُنَبِّئُكُم، تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُم، ان باتوں سے متعلق جن میں تم کرتے تھے۔ خبر دینے سے مراد فیصلہ کرنا کہ کون حق پر تھا، کون گمراہ تھا۔ یہاں انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یہاں بین یدیہ سے قرآن کریم کے اندر جو مصدقہ تعلیم ہے پہلی کتاب کی وہ مراد ہے۔ قرآن کریم نے جس تعلیم کی تصدیق کر دی ہے جو پہلے بائبل میں تھی، خواہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہو یا نیو ٹیسٹمنٹ میں، دونوں کے حوالے پہلے گزر چکے ہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب کچھ یہ کتاب یعنی قرآن بھی تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب اس کتاب کی جو پہلے گزری ہے، مگر ان باتوں کی جو اس کے سامنے پیش نظر ہیں۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ مہیمن بھی ہے، آنکھیں بند کر کے تصدیق نہیں کر سکتی، لازماً بعض چیزوں کو رد کیا ہے جس کو شامل نہیں کیا، کیونکہ مہیمن کہتے ہیں نگران کو، کھرے اور کھوٹے میں تمیز بھی کرے اور خیال بھی رکھے کہ ایک چیز راہ راست پر رہے۔ بس اس پہلو سے فاحکم بینہم، اس پہلو سے ان کے درمیان فیصلہ کر، بما انزل اللہ ہو، ان امور میں رہنمائی جو فیصلہ طلب ہے، رہنمائی اس سے لینی ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جس کی قرآن نے تصدیق کر دی ہے۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، وہ انہوں نے اپنی خواہشات سے بائبل کے کچھ معنی بنا رکھے ہیں۔ تو جب بائبل کے حوالے سے بھی تصدیق کرنی ہو
تو ان شرائط کے ساتھ بائبل سے فیصلہ لینا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ، یہ ذکر کر چکا ہوں اس کا۔ ہاں پھر آگے فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے خبردار رہ، وَاحْذَرْهُمْ بچ کے رہنا، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ تجھے دھوکہ دے کر اس تعلیم سے ہٹا دیں جو اللہ نے اتاری ہے۔ وہ اپنی کتابیں لا کے دکھاتے ہیں، بائبل اس میں کہیں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، کہیں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، تو اس طریق سے پوری کوشش کریں گے کہ تجھے کہیں کہ یہ ہے اصل تعلیم، لیکن چونکہ اللہ تجھے خود تعلیم دے چکا ہے اس لیے اس پر قائم رہنا ہے اور ان کے اس دھوکے میں نہیں آنا بلکہ متنبع رہنا ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ، انہوں نے فتنہ ڈالنا ہے، ضرور کوشش کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ مَا ذُنُوبِهِمْ، بس اگر وہ تجھ سے پیٹھ پھیر کر چلے جائیں اور تیرے صحیح طریق سے اتفاق نہ کریں، یعنی اور انکار کرتے ہوئے بدتمیزی کے ساتھ واپس لوٹ جائیں، تو بغیر سزا کے نہیں رہیں گے۔ فعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا ضرور دے۔ بس عام حالات میں ان گناہوں کی ضروری فوری پکڑ نہیں تھی، یعنی فوری پکڑ ضروری نہیں تھی، لیکن جب رسول کے پاس چلے جائیں اور فیصلہ چاہتے ہوئے پھر بدتمیزی سے کام لیں اور اپنی منشا کو رسول کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کریں، یہ عمل ان کے گناہوں کی سزا میں جلدی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گناہ جو پہلے چھوڑے بھی جا سکتے تھے اب نہیں چھوڑے جائیں گے، ان لوگوں کو ضرور ان کے بعض گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ حالانکہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگ تو فاسق ہی ہیں، مگر ہر ایک کو اللہ فوری دنیا میں سزائیں نہیں دیتا۔ ہاں جب کوئی خاص زائد وجہ پیدا ہو جاتی ہے، جن میں سے ایک یہ وجہ بیان کی گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو جن سے اعراض فرما سکتا تھا اعراض نہیں فرماتا بلکہ پکڑتا ہے۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے زمانے کی کا طرز فیصلہ چاہتے ہیں؟ حکم الجاہلیت، جہالت کے زمانے میں جبکہ عرب جاہل تھے، اس زمانے میں جس طریقے پہ فیصلے ہوا کرتے تھے، کیا وہ ویسا ہی طریقے فیصلہ چاہتے ہیں؟ حکمن سے مراد یہاں طریقے فیصلہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر کون ہے جو ان کو فیصلے دے اور فیصلے کے طریق سمجھائے؟ اللہ سے بہتر کوئی نہ فیصلے کا طریق سمجھا سکتا ہے نہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنایا کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، جبکہ ان میں سے بعض دوسروں کے دوست ہیں۔ یہ مضمون جو ہے اس کو مزید کھول دیا گیا آگے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کی آپس میں ٹولے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ تمہارے نہیں ہو سکیں گے۔ ایسے لوگوں کو تم دوست نہ بناؤ، نہ وہ تمہارے دوست بن سکیں گے۔ ہر قسم کے یہودی، ہر قسم کے نصرانی سے تعلق توڑنے کی تعلیم نہیں ہے۔ اور یہاں ایک اشارتاً یہ ذکر آ گیا بعضهم اولیاء بعض، دراصل ان میں سے بعض کے ساتھ گہرے دوستی کے مراسم رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تعلق باندھو گے تو تمہارے تو نہیں بن سکیں گے، تمہیں نقصان ضرور پہنچا سکیں گے۔ اب تفصیل آگے آتی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُم مِّنْهُمْ، جب ایسے لوگوں سے تم تعلق باندھو گے جن کے اندر آپس میں جتھے بنے ہوئے ہیں تعلقات کے، تو وہ تمہیں اپنا لیں گے، تم ان کو کھینچ کر باہر نہیں لا سکتے۔
تم انہی کے ہو رہو گے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، پس تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، یُسَارِعُونَ فِیہم، ان کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ یہاں لفظاً یہ مراد نہیں ہے کہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، یُسَارِعُون کا لفظی یا با محاورہ اردو ترجمہ ہوگا ان پر الٹے پڑتے ہیں، یعنی جہاں موقع ملے برداشت نہیں ہوتا ان کے ساتھ دوستی کرنا، ان سے تعلق، اسی میں فخر سمجھتے ہیں، اس لیے جہاں بھی موقع ملے وہ موقع دیں صحیح ان کو قریب آنے کا، تو الٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر دوستی کی خاطر۔ یہ ہے جلدی کرنا۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض دفعہ طبی عوامل کے نتیجے میں مرور زمانہ سے انسان کو نقصان پہنچ جاتے ہیں، اور اس قسم کے دوست ہوں، دنیاوی دوست ہوں صحیح، تو وہ ایسے موقعوں پہ کام آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچاؤ کی خاطر ان سے دوستی مجبوری ضروری سمجھی ہے۔ یہ بین ہی اسی طرح آج بھی ہو رہا ہے، یہاں بھی، پاکستان میں بھی، دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی بعض احمدی جو احمدیت سے ہٹ کر کناروں کی طرف چلتے ہیں، ان کے دوستی کے دائرے بدل جاتے ہیں۔ وہ احمدی جو احمدی دوستوں کے دائرے میں ہیں وہ باہر بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن الٹتے اندر کی طرف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اندر بھی ایک سرسری سا تعلق رکھتے ہیں مگر الٹتے باہر کی طرف ہیں، اس لیے دن بدن کھسک کر کناروں تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہی کے ہو رہتے ہیں، پھر واپسی نہیں ہوتی۔ تو یہ کوئی ایسا تاریخی واقعہ نہیں آپ سمجھیں کہ گزشتہ کسی وقت زمانے میں ہوا تھا، اب نہیں ہوگا، ہو رہا ہے آج کل بھی بین ہی اسی طرح کہ گروہ ہمیں پاکستان میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو دنیا داری کی خاطر مجبوری ہے، بلکہ آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا ہماری وجہ سے، ان لوگوں سے ہمیں تعلق رکھنے دو، ان کی سیاست میں پڑھنے دو، جب برا وقت آئے گا پھر ہم ہی لوگ کام آئیں گے۔ جب برا وقت آتا ہے تو وہ خود بھی انہی کے ہو چکے ہوتے ہیں اور کام آنے کی بجائے ان سے نقصان پہنچتے ہیں، اور کبھی بھی یہ لوگ دین کے وفادار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے یسارعون فیہم، ان کی طرف ان کا رجحان ہے تیزی سے جانے کا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اس یہاں تک تو میں ترجمہ کر چکا نا دائرہ تک۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِمْ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، بس بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق میں ایسی فتح ظاہر فرما دے، یا او امر من عنده ہی، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نازل فرمائے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو یہ لوگ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے اندر ہی اندر دل میں اس پر شرمندہ ہو جائیں کہ ہمارا فیصلہ درست نہیں تھا۔ مومنوں کے ساتھ ہی عزت تھی کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، انہی کے حق میں آخری فیصلے ہوئے ہیں، اس لیے کاش ہم انہی کے ساتھ رہتے۔ یہ کیفیت ان کے دل پر ہو سکتی ہے کہ طاری ہو، اور اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلے فرماتا ہے یہی ہوا کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے کیا یہی لوگ ہیں جو خدا کی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، جہد ایمانہم، اللہ باللہ جہد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کی بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے، انہم لمعکم، کہ تمہارے ساتھ ہوں گے، کہ یقینی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب ان کا اندرونہ ظاہر ہو گیا ہے، ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی کہ تم سے الگ ہو گئے اور تم الگ ہو گئے اور تمہارے حق میں خدا کی شان نازل ہوئی۔ ایسے وقت میں مومن کہیں گے دیکھ لو جی یہ لوگ تھے،
تمہیں کہا کیسی کیسی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم دراصل تمہارے ساتھی ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، اور وہ ناکام ہو گئے اور نامراد بن گئے۔ اصبحوا خاسرین کا مطلب ہے پہلے بظاہر وہ کامیاب دکھائی دیتے تھے، فاصبحوا اس کامیابی کی حالت سے بدل کر ان کی ناکامی کی حالت کھل کر سامنے آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ان میں سے مرتد بھی ہو جاتے ہیں، پھر بالآخر وہاں انجام پہنچتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے مرتد ہوگا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ضرور اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، جو مومنوں سے محبت کریں گے اور مومن ان سے محبت کریں گے۔ ایک وہ لوگ تھے جو غیروں سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان کو سمجھا رہا تھا، ان کے متعلق بتایا کہ وہ غیروں سے محبت کرنے والے غیروں ہی کے ہو رہیں گے، مگر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگ لائے گا جو پھر غیروں سے محبت نہیں کریں گے، وہ تم سے محبت کریں گے اور تم ان سے محبت کرو گے اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ ایسی محبت کے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جو نئی قومیں جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہی ہیں، وہ اس معمولی سا جو پاکستان میں ارتداد پیش آیا تھا، اس کے نتیجے میں جو اللہ کے وعدے ہیں ان کو ہم ان میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر پاکستان میں بھی اور باہر بھی نئے آنے والے جماعت سے محبت کرتے ہیں اور جماعت ان سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی پیشگوئی بات نہیں ہے جو ماضی میں رہ گئی ہو، یہ ایک جاری مضمون ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ جو پہلے لوگ تھے وہ کافروں کے سامنے ذلیل ہو کر گرے رہتے تھے، ہمیشہ ان کو صاف سلامت کرنا، ان کے سامنے جھکنا، ان کو بڑا کہنا، اور مومنوں کے سامنے شانیں دکھاتے تھے کہ ہم تو فلاں کے دوست ہیں، فلاں تعلق والے ہمارے ساتھ ہیں۔ اب یہ جو آنے والے لوگ ہوں گے ان کے بدلے وہ الٹ جائیں گے، وہ کافر مومنوں کے حضور جھکے رہیں گے، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں گے، اور کافروں کے مقابل پر وہ سخت ہوں گے، ان کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ، اور پھر ایسے ہوں گے جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ایک سوسائٹی کا بیکار حصہ نہیں ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ اب یہ مضمون دیکھ لیں، تمام وہی نفسیاتی الجھنوں والا مضمون ہے جو آہستہ آہستہ دین سے ہٹنے والوں کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کو الٹ دیں، ہر چیز اس کی الٹا دیں تو یہ نقشہ ابھرتا ہے۔ وہ لومت لائم سے ڈرا کرتے تھے، وہ غیروں کے طعنوں سے ڈرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عزتیں ان کے پاس ہی ہیں، اور وہ ساری نفسیاتی کیفیات جو ان کی تھی اس کے نتیجے میں وہ مرتد ہو کر انہی کے ہو گئے۔ ان کے بدلے جو آئے ان میں ایک بھی وہ خرابی نہیں ہوگی جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتیں عطا فرمانے والا اور جاننے والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا حقیقی دوست یا سرپرست تو اللہ ہی ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، وہ عبادتوں کو، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں۔ وہم راکعون، اور وہ خدا کے حضور جھکے رہتے ہیں۔ یہ مثبت علامتیں ہیں جو اس گروہ میں نہیں پائی جاتی جس کا پہلے ذکر تھا۔ وہ اپنی منفی علامتوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں جن کا ذکر ہو گیا ہے، لیکن یہاں مثبت علامتیں بیان ہوئی ہیں جو ان میں نہیں پائی جاتی۔ ایسے لوگ جن میں یہ صفات ہوں وہ منافقانہ طور پر آپ سے سرسی تعلق نہیں رکھتے، وہ نمازیوں ہی کا ہی ہوتا ہے اصل میں،
خدا کے حضور جھکے رہنے والا غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا. تو ان تمام منفی صفات کا برعکس مضمون یہاں بیان فرمایا. وہ لوگ کون ہیں تمہارے دوست؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اس میں غریبوں کی خدمت اور چندے خدا کے دین کی خاطر سب خرچ، یہ لفظ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے، اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں ہے. وہم راکعون، اور ہمیشہ ان کا تعلق تسلیم و رضا کا تعلق ہے، وہ جھکے رہتے ہیں، ان میں کوئی اکڑ فو نہیں ہوتی. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. بس جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے تعلق قائم کر لے تو جان لو، یہ مفہوم ہے جو اس میں شامل ہے، وہ لفظوں میں نہیں. یعنی لفظاً تو یہ ظاہر تو نہیں فرمایا کہ جان لو، لیکن یہ معنی اس مضمون میں داخل ہیں. تو ترجمہ یہ بنے گا تو جان لو کہ یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ گروہ ہے جو غالب آئیں گے، اللہ کے گروہ والے ہی ہیں جو غالب آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ ان لوگوں کو، آگے آئے گا اولیاء، آخر پر اولیاء آتا ہے جو اس کا مفعول ہے دراصل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین میں ہنسی مذاق ٹھٹے سے کام لیا، ولعبا، اور اسے کھیل تماشا سمجھا. ان لوگوں کے مقابل پر جن کو کتاب دی، یا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب، والکفارہ، اور اسی طرح دوسرے انکار کرنے والے جتنے ہیں ان کو اولیاء نہ بناؤ. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ دوست نہیں بنانا تو محض کفر یا محض اہل کتاب سے وابستگی اس کی وجہ نہیں ہے، بلکہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں کہ تمہارے دین کو حقارت سے دیکھتے ہوں، اس پہ مذاق اڑاتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ پاگل ہیں، پتہ نہیں کیا بےہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا. واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو تو اسے وہ ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ایسی روزمرہ اطلاعیں ملتی رہتی ہیں یہاں مغرب میں مختلف ممالک سے کہ یہ لوگ جو ہیں، بعض ان کے اسکول کے ساتھی، بعض اساتذہ تمسخر اڑاتے ہیں، دیکھو جی یہ کیسی پاگلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اصل بات یہ ہے کہ ان کو عقل ہی کوئی نہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو عقل والے بنے پھرتے ہیں. اس لیے ان کو مذاق اڑانے دو. بے شک بے وقوف کا مذاق ویسے دراصل سب سے زیادہ برا لگتا ہے. عقل مند جب مذاق کرتا ہے تو اس مذاق میں کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے. بسا اوقات جس سے مذاق کیا جاتا ہے اگر اس سے انفیریورٹی کمپلیکس نہ ہو تو انجوائے بھی بہت کرتا ہے. لیکن بیوقوف ایسی بات پہ ہنستا ہے اور آپ ہی ہنسی چلی جاتا ہے جاہلوں کی طرح، کہ وہ واقعی غصہ آ جاتا ہے کہ بڑا بیوقوف ہے، کس بات پہ ہنس رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے اور سمجھ ہی نہیں رہا اپنے مفاد کو. تو وہ بہت چڑھانے والی ہنسی ہوتی ہے جو بیوقوف کی ہنسی ہو. تو یہ تو تکلیف کے فقدان کا ذکر نہیں، تو میں تم یہ سوچ لیا کرو ہیں پاگلی، اس خیال میں کوئی تسلی ڈھونڈ لیا کرو کہ آخر پاگل لوگ ہیں، انہوں نے یہی کام کرنا ہے. قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، اور اس مذاق میں بیچ میں دشمنی کار فرما ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو میں نے ہمیشہ زندگی میں دیکھا ہے کہ بے وقوف کا مذاق ہمیشہ دشمنی پر مبنی ہوتا ہے، سینس آف ہیومر پر نہیں. بہت سے مذاق کرنے والے ہیں
جن کی سینس آف ہیومر تیز ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، سینس آف ہیومر کا موقع آئے گا تو بیان کر دیں گے۔ کئی ہیں جو طاق میں رہتے ہیں، کوئی بدتمیزی کی بات کریں، کوئی نقصان پہنچائیں تو وہ اپنی دشمنی کا اظہار بھونڈے مذاق میں کرتے ہیں۔ بس اگر بھونڈے مذاق کی وجہ دشمنی ہے تو وہ ایک ذلیل چیز ہے، اور ان لوگوں کے مذاق میں دشمنی وجہ ہے، ورنہ نارمل آدمی ہو جس کو دشمنی نہ ہو وہ مومن کی بات پر ہنستا نہیں ہے۔ یہ بارہا میں نے تجربہ کیا ہے، کئی دفعہ باہر نمازیں پڑھنی پڑی ہیں، ان لوگوں میں سے جن کو اسلام سے نفرت یا دشمنی نہ ہو وہ عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اتنا مرعوب ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، ان کے دل میں عزت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کا خدا سے تعلق ہے۔ بعض کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں، دعا دے کر سلام کر کے اجازت لے کے پھر جاتے ہیں، اور بعض تو دیکھتے ہوئے تمسخر سے گزر جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جن کو اسلام سے دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی مضمون یہاں بیان فرمایا ہے کہ تو ان کو یہ کہو، ہنسنے والوں کو، کہ کیا تم ہمارے ایمان باللہ کے سوا بھی کوئی قابل نفرت بات دیکھتے ہو؟ یہی بات ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس چیز پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو پہلے تمہاری طرف اتاری گئی تھی۔ یہاں تمہاری کا لفظ تو نہیں ملتا مگر مراد یہی ہے۔ تو ہم تو قدر مشترک والے لوگ ہیں، اور بھی زیادہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ برا تب مناتے اگر ہم تمہاری تعلیم کا انکار کر کے کوئی جدا تعلیم اس سے کاٹ کر پیش کرتے۔ ہم تو تسلسل کے قائل ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی کتاب دی تھی، اللہ ہی نے ہمیں بھی کتاب دی تھی۔ اس کے باوجود جو تم دشمنی کرتے ہو تو حد سے زیادہ حماقت ہے، اور ان کی ہنسی اس حماقت کا بچہ ہے، وہ پے در پے حماقت کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ وما انزل من قبل ان اکثرکم فاسقون، اور کہہ دو ان کو کہ دراصل تم لوگ اکثر بد کردار لوگ ہو۔ یہ بات بھی ایک محرک بنتی ہے تمسخر اور چھوٹی باتیں کرنے میں۔ جو لوگ بد کردار لوگ ہوں وہی دشمنی میں بھی جلدی آگے بڑھتے ہیں، اور ان کی بد کرداری کا ایک یہ بھی اظہار ہوتا ہے بدتمیزی، دوسروں پر خام خانسی کرنا۔ تو نتیجہ یہ نکالا کہ بات یہ ہے کہ تم میں سے اکثر ہیں ہی بد کردار۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، تو ان سے کہہ دے کہ کیا میں تمہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے بدلے کے طور پر کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری حرکت سے بہت زیادہ شر والی بات ہے، یعنی تمہارے حرکت کا نتیجہ، تم جو جس حرکت میں ملوث وہ شر ہے، لیکن اس شر سے جو شر پیدا ہونا ہے اور خدا کے نزدیک اس کے بدلے کے طور پر پیدا ہوگا، کیا میں تمہیں اس سے متنبع نہ کروں؟ تو یہاں جو بدلہ ہے اور مصوبہ، یہ اس کا تعلق ہے آپس میں۔ شر تو ہے ہی تمہارا، مگر اس شر سے ایک اور شر پھوٹے گا جو تم پر پڑے گا، اور یہ جو شر ہے تم اپنی طرف سے ہم پر ڈال رہے ہو۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ شر جو تمہارے شر سے پھوٹنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص، یعنی یہاں شر سے مراد پھوٹنے والا شر نہیں، مراد یہ ہے شریر اور شرارت والا، وہ جو اپنی شرارت کے لحاظ سے بہت ہی ذلیل ہو۔ بعض دفعہ شر کا معنی شر ہوتا ہے، بعض دفعہ شریر کی جمع بھی شر ہوتی ہے۔ شر من تحت عدیم السماء میں وہاں شرارت نہیں بلکہ شریر مراد ہے، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق۔ تو آیت پر آگے بڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ آئی ہے جو پہلا ترجمہ تھا شرارت، وہ نہیں بلکہ کیا تمہیں ہم اس سے زیادہ شریر حال کی خبر نہ دیں جو تمہاری شرارت کے نتیجے میں پیدا ہوگا اور تم اس کے مظہر ہوگے، یہ مراد ہے۔ اور وہ شریر حال یہ ہے، اس شخص کا ہے من لعنہ اللہ، جس پر اللہ لعنت کر دے، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اس کا غضب نازل ہو، وجعل منہم القردۃ، اور انہی میں سے وہ بندر بنا دے اور خنازیر اور سور بنا دے، وعبد الطاغوت، اور وہ لوگ
शैतान की इबादत करने लगें। उलाइक शर्र मकानम व अदल्लु अन सवाइ सबील, ये है जो बदतरीन दर्जा है, बदतरीन मकाम है। व अदल्लु अन सवाइ सबील, और मुतवाज़न अदल की राह से सबसे ज़्यादा हटी हुई बात है। ये तवाज़ुन खो देंगे तो इस अंजाम को पहुँचेंगे। यहाँ पहले यहूद की सज़ा का ज़िक्र है जो कुरान करीम में दूसरी जगह भी पाया जाता है कि अल्लाह ने उनसे फरमाया कि कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, कि तुम ज़लील बंदर हो जाओ। यहाँ ख़ासिईन क़िरदतन के अलावा खनाज़ीर का मज़मून भी बयान फरमाया है कि वो अपनी हरकतों में दीन की नकल करने वाले होंगे, जबकि बंदर के बंदर ही रहेंगे और इंसान की नकल से वो इंसान नहीं बन सकेंगे। तो उस दौर के उलमा और उस दौर के उनके मुत्तबईन जो दीन की ज़ाहिरी नकल करते हैं और कपड़े पहन लेते हैं दीनदारी के, मगर उनकी रूह में, उनके दिल में ना अल्लाह की मोहब्बत होती है, ना अल्लाह का खौफ, ना वो अखलाक हसना पाए जाते हैं जो सच्चे दीन के नतीजे में लाजिमन पैदा होने चाहिए। उन लोगों का हाल जब बद से बदतर होता है, जब ये लोग खुदा वालों से मजाक शुरू कर देते हैं, उनकी तहक़ीर करते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचाने के दरपे हो जाते हैं, तब ये आखिरी तकदीर खुदा की ज़ाहिर होती है उन लोगों के हक़ में कि वो बंदर हो जाएं और सूअर बन जाएं। सूअर के अंदर जो सिफ़ात हैं नुमायाँ, वो एक तो उसका चाल चलन गंदा, दूसरे सूअर ख़ुद अपनों को खाता है, अपने मुर्दार को भी सूअर खा जाता है। मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ, ये ख़ास सूअर की बात है जिसे पेश नज़र रखना चाहिए। आम तौर पर सब्ज़ी खोर जानवर है, गोश्त खोर जानवरों में इसका शुमार नहीं है। और गोश्त खोर जानवर जो हैं वो उनमें शेर, चीते, भेड़िए हैं। शेर, चीते और भेड़ियों का जब कोई मरता है तो उसको नहीं खाते। सूअर जो गोश्त खोर नहीं है और सब्ज़ी खोर है, जब सूअर का बच्चा मर जाए तो उसको खा जाते हैं। तो ये जो खबीस सिफ्त है ख़ास, ये इतनी नुमायाँ है इस जानवर में कि अगर हम ये कहें कि अल्लाह ने इसी सिफ्त के ख़िलाफ़ एहतजाज पैदा करने की खातिर हमारे दिलों में सूअर का गोश्त हराम किया है तो बड़ी माकूल वजह है। इसका मुझे इस तरह इल्म हुआ कि हमारे यहाँ वहाँ अहमदनगर में पास जो ज़मीनें थी मेरी, उनमें जाया करता था मैं रोज़ाना सुबह शाम। तो सूअर की बात सिफ़ात सामने आई। हमने आज हल चलाया, गंदम बोई, सुहागा तेरा, दूसरे दिन सूअर हल चला देता था और बाकायदा फल इसका होता है आगे, उसको फल कहते हैं, उससे बाकायदा हल चलाता है। जो अभी कॉम्प्लें फूटी हुई थी सारी उजाड़ देता है कम वक्त हमारा, और इस्तेमाल कम करता है, नुकसान ज़्यादा पहुँचाता है। और बाग उजाड़ने हों, फसलें उजाड़नी हों तो सूअर से बढ़कर उजाड़ने वाला और कोई नहीं। ये जब हर हरकत देखी तो मैंने एक्सपर्ट से राय मालूम की कि अब इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि वैसे सूअर को मारना बड़ा मुश्किल काम है और वैसे भी एक मकरूह सी चीज़ है कि आदमी सूअर मारना ही शुरू कर दे। वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही करेंगे जब आएंगे तो यानी इनके नज़दीक। मैंने उसको एक्सपर्ट्स को बुला के पूछा तो उन्होंने कहा अमेरिका में एक नया तरीक़ा ईजाद हुआ है जिसको बहुत ही मुफीद देखा गया है और पाकिस्तान के ज़री डिपार्टमेंट ने वो मंगवा भी ली है चीज़। वो एक ऐसे बीमारी के जरासीम का टीका सूअर के बच्चे पकड़ के कर देते हैं उनको कि उस बीमारी से वो मरते हैं तो सारे सूअर उसका गोश्त खाते हैं और उसके नतीजे में ये बीमारी फैलती चली जाती है। फिर वो जितने मरते जाते हैं वो एक दूसरे का गोश्त खाते रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि अमेरिका के बड़े हिस्सों से इस टीके के ज़रिए सूअर की वबा हट गई, वबाल, सूअर का वबाल ख़त्म हो गया। अब मुझे इल्म नहीं कि आजकल ये जारी है या नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसके नतीजे में और भी नुकसान पहुंच जाते हैं। ये वबा एक जानवर से दूसरे में भी मुंतकिल हो सकती है। मगर ये मुझे पहली दफ़ा इल्म हुआ कि सूअर अपने हम जिनसों का गोश्त खाता है। तो कुरान करीम ने जो सूअर कहा वो ये कि तुम तो बाग उजाड़ने वाले लोग हो, दीन का नुकसान करने वाले,
اور ایک دوسرے کے دشمن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، خدا کے کام خدا والوں کی نقلیں مارتے ہو، اور حال یہ ہے کہ وہ تو ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں اور محض دین کے دشمن کے لیے سخت ہیں۔ تم ایک دوسرے کے لیے بڑے سخت مزاج ہو، اوپر سے ایک بنے ہوئے ہو، اندر سے نفرتیں کرتے ہو، اور ایک دوسرے کا گوشت کھانے پر ہمیشہ تلے رہتے ہو، اور دین کا باغ اجاڑنے والے لوگ ہو، اس کو بچانے والے نہیں۔ اس مضمون میں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ اب وہ حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، مگر الفاظ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے چونکہ وہ قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ وہ حدیث روایت کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو کمزور ہیں، یا حدیث کی ایک کسی کمزور کتاب میں وہ موجود ہے، یہ کوئی معقول عذر نہیں، کیونکہ وہ احادیث جو بین ہی قرآن سے مطابقت رکھتی ہوں ان کو غلط یا جھوٹا کہنے والا غلط اور جھوٹا ہوگا، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم وہی کہیں گے جو قرآن نے کہا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ امت جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، ایسا بدقسمت زمانہ آئے گا جب کہ یہ لوگ یہود کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ پہلی امت یہود میں ہوا، 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ یہ کس حد تک یہود کی طرح ہوں گے، اس کی کچھ تفاصیل اس حدیث میں موجود ہے جہاں یہ وعدہ فرمایا گیا، اور کچھ تفاصیل دوسری حدیث میں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمانہ جس میں امت میں اختلافات پھیلیں گے، ایک دوسرے سے مخالف ہوں گے، ہر ایک اپنی ڈگر پر چل پڑے گا، لوگ عامت الناس گھبرا کر، یہ فضا کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اختلافات کا زمانہ اور گھبراہٹ بھی ہوگی ساتھ، لوگ علماء کے پاس جائیں گے کہ ان سے ہدایت مانگیں کہ آخر اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرٌ، کیا دیکھیں گے کہ وہاں تو سور، بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ہے ہی نہیں۔ اب یہ جو تعجب ہے، اذا ہم تعجب کا ہے، او ہو دیکھو یہ کیا ہو گیا، وہاں تو علماء نہیں، بندر اور سور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو دیکھیں کتنا کامل مضمون ابھرتا ہے۔ یہ کسی زمانے میں ضرور ہونا ہے، قرآن نے یہود کے مطابق کے تعلق میں بیان کر دیا ہے، لازماً ہوا ہے، اور وہ ساری صفات ان میں پائی گئیں۔ آئندہ زمانے میں کسی میں لازماً ہونا ہے، کیونکہ اسی آیت پر مبنی رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے آئندہ کے لیے کہ خطروں سے بچے رہنا، یہ ہونے والا ہے واقعہ۔ پھر اب سوال یہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا، صرف یہ بحث رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھو بچ کے رہو، کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں نہیں یہ ابھی نہیں ہوا، آئندہ ہونا ہے، تو پھر تم کس امید پر کوشش کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو بد حال سے بچا لو؟ کیونکہ اگر یہ حال آنے والا ہے تو اللہ ہی رحم کرے۔ اگر موجودہ حالت ابھی امن کی حالت ہے، ابھی تم لوگ شریف علماء ہو، تو جب وہ بدبخت زمانہ آئے گا، جب ایسے علماء تمہارے نزدیک پیدا ہوں گے، انکار تو کر ہی نہیں سکتے تم، قرآن بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید میں پیشگوئی کر رہے ہیں، اس وقت امت کا کیا حال ہوگا؟ تو تمہاری کوششوں کا یہ انجام ہے، جو حرکتیں تم کر رہے ہو تم وہ نہ صحیح، مگر اس کے نتیجے میں یہ نسلیں تمہاری آنے والی ہیں، اس کو پیش نظر رکھ لو۔ تو قرآن کریم کو اگر علماء غور سے پڑھیں تو بہت پرحکمت تنبیہات ہیں، پرحکمت ایسی کہ انسان کو نفسیاتی لحاظ سے سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہی ہوا کرتا ہے، یہی ہونا چاہیے، اور تنبیہات اس لیے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے بطور وعید کے، بطور وارننگز کے وہ موجود ہیں قرآن و حدیث میں۔ ہاں اگر دیکھنے والی آنکھ نہ ہو تو مجبوری ہے، اور ایسے لوگ پھر لازماً شیطان کی عبادت کرنے لگتے ہیں، نام اللہ کا ہے، ان کی عبادت کا رخ شیطانی ہے۔ اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے مرتبے کے لحاظ سے شریر ترین ہیں، ان سے بڑھ کر شریر
مرتبے والا آدمی ممکن نہیں. اس لیے الشر من تحت عدیم السماء کو پڑھ لیں. اب یہاں وہ حدیث بھی قطعی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تھی ان کے قرآن میں مبنی ہے. فرماتا ہے شر من علماؤہم شر من تحت عدیم السماء. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے علماء آسمان کے پردے کے نیچے شر سب سے زیادہ شریر مخلوق ہوں گے. اور شریر مخلوق کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے. شر مکانن سب سے شریر ان کا مرتبہ ہے. اور انصاف کی راہ سے سوائے سبیل سے دراصل معنی ہے انصاف کی راہ, توازن کی راہ, عدل کی راہ, اس سے یہ دور ترین ہوں گے, انصاف کے قریب تک نہیں پھٹکیں گے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. اب منافقین کا ذکر دوبارہ شروع ہو گیا ہے. پہلے بھی آ رہا تھا مل جملہ جلا, کہیں منافقین کہیں کافروں کا ذکر. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. منافقین جو جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ. اور وہ کفر ہی سے نکلے تھے, کفر ہی میں داخل ہوئے اور کفر ہی سے پھوٹے تھے. تمہارے اندر ان کا آنا یہ ایک فرضی بات ہے. بنیادی طور پر یہ منافق کافر ہیں. دخلوا بالکفر, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, یہ بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے. تو یہ فرمایا دخلوا بالکفر, کیونکہ ایمان نہیں لاتے تو ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا جب جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اور بھی پکا کافر ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, حالانکہ اسی فعل کی وجہ سے وہ کفر میں داخل ہو گئے. وقد خرجوا من الکفر, کفر ہی سے نکلے تھے. اب یہ جو آیت کی تفصیل ہے بین ہی یہی حدیث میں بھی موجود ہے. اب کس کس بات کا انکار کریں گے؟ یہ منہم تعود الفتنۃ, وہ کیا ہے الفاظ؟ منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود, انہی سے فتنے پھوٹیں گے, انہی میں لوٹ جائیں گے. تو یہ شریر جہاں سے نکلے تھے وہیں واپس چلے جاتے ہیں. کفر ہی سے نکلے تھے, کفر ہی میں واپس لوٹ جاتے ہیں. یہی مضمون ایک اور رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تنبیہات میں فرمایا جن کا میں ذکر کر چکا ہوں. منہم تخرج الفتنہ تو ہے, تخرج ہے, ہاں یہ لفظ ہے, تبھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود, یہ الفاظ ہیں. انہی میں سے فتنے پھوٹیں گے, تخرج الفتنۃ وفیہم تعود, اور انہی میں لوٹ جائیں گے. اچھا آگے ہے اس سے اوپر ہے انسوائے سبیل کے بعد آئے گا نا یہ, ٹھیک ہے. خرجوا بہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون, اور وہ چیزیں جو وہ چھپاتے ہیں ان کو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے, یعنی ان سے بھی زیادہ جانتا ہے. جو چھپائے ہوئے ہیں ان کی حقیقت کو اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے. وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ. اب ان کی بھی ایک حالت ہے, جلدی جلدی کس طرف بڑھتے ہیں, کن باتوں کی طرف الٹے پڑتے ہیں. وہ یہ ہے یسارعون فی الاسم, گناہ کی طرف ان کا طبعی رجحان ہے, بڑی تیزی سے الٹتے ہیں. والعدوان, اور سرکشی اور زیادتی, توازن کھو دینا اور کسی پر زیادتی کر دینا. وَأَكْلِهُمُ السُّحْتَ, اور حرام کھانے میں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم. وہ لوگ جو ربانی کہلاتے ہیں اور الہی کلام کی حفاظت پر مامور ہیں, یعنی احبار, جن کے سپرد ہے کہ وہ کلام الہی کی حفاظت کریں اور ان کو کتابوں میں صحیح طور پر درج کریں اور دیکھیں کہ اس میں کوئی انسان اپنی طرف سے داخل نہیں کرتا. یہ ایک خاص طبقہ تھا یہود کا جو احبار کہلاتا تھا, ان کی
خصوصیت سے یہ ذمہ داری تھی، اسپیشلائز جاب جس کو کہتے ہیں، ان کا یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہیں اور جو تورات کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ کیوں ان لوگوں کو ان کے گناہ والی گناہ گار باتوں اور حرام خوری سے روکتے نہیں؟ لبیس ما کانوا یصنعون، بہت ہی برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہود کہتے ہیں، قالت کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے یہود نے کہا، مگر قرآن کریم میں ماضی اور مستقبل اس طرح بامحاورہ انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ماضی کی بات نہیں بلکہ استمرار ہے۔ قالت الیہود، اور یہود کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، یعنی شروع کیا تھا کہنا کسی زمانے میں، اب تک کہہ رہے ہیں، یہ معنی بنے گا۔ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں، یعنی باندھ دیے گئے ہیں۔ مغلولہ بند چیز کو کہتے ہیں، اور گویا خدا کے ہاتھ مفلوج ہو گئے ہیں، ان میں کوئی طاقت نہیں رہی۔ غلت ایدیہم، خود انہی کے ہاتھ باندھے گئے ہیں یا بند کر دیے گئے ہیں لفظاً۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، لفظ سے مراد ہے لفظی ترجمہ ہوگا بند کر دیے گئے ہیں، لیکن ہاتھوں کے لیے ہاتھوں کو الگ تو نہیں کسی کمرے میں بند کیا جاتا، جب ہاتھوں کے لیے آتا ہے بند کر دیے گئے تو مراد ہے وہ باندھ دیے گئے ہیں۔ غلت ایدیہم وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا یا کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ان پر لعنت ڈالی گئی ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، جبکہ حال یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، یہاں اللہ کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو ہاتھ اللہ کے نہیں ہیں، آپ سب کو ظاہر بات ہے، کیوں جی اشرف صاحب، کہ دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ ہاتھ تو دو ہی ہوتے ہیں نا انسان کے، اچھا، تو اس لیے جزاک اللہ۔ اور کوئی آپ؟ عطا کرنے کے دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ خیر اور شر، تقدیر خیر و شر، جزاک اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کی تقدیر خیر و شر مراد ہے۔ اللہ دے بھی سکتا ہے، لے بھی سکتا ہے، جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہا تھا، یہ فرت نے کہا، آپ نے نہیں کہا۔ مطلب یہی تو میرا، ہاں مطلب ٹھیک ہے، مطلب ہمارے پاس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، لیکن ساتھ ہی يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جو خدا کی طرف سے تجھ پر عطا کیا جا رہا ہے، تجھے عطا کیا جا رہا ہے، وہ ان کے نقصان کا موجب بن رہا ہے۔ تو اللہ کے دو ہاتھ ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک ہاتھ ہے بالارادہ عطا کر رہا ہے، دوسرا ہاتھ ہے جو اس عطا کے نتیجے میں لوگوں کے ظلم کی وجہ سے وہ عطا لوگوں کے لیے نقصان کا موجب بن رہی ہے۔ یعنی خدا نے خود براہ راست ان کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن تقدیر کام کرتی ہے جب ایک آدمی کسی عطا سے ناجائز فائدہ اٹھائے یا ناجائز استعمال کی کوشش کرے یا اعراض کر لے، اسے قبول ہی نہ کرے، تو جس نقصان میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ بھی تقدیر الہی ہے، اور یہ اس کی تقدیر شر ہے، ورنہ اس کی طرف سے شر کوئی نہیں پھوٹتا۔ ان معنوں میں شر اس کی طرف منسوب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لیے اس کی تقدیر سے فائدہ نہ اٹھا کر شر پیدا کر لیتے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، وہ عطا فرماتا ہے جس طرح چاہتا ہے، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، لیکن ان میں سے اکثر ضرور بڑھ جائیں گے اس چیز کے نتیجے میں جو انزل الیک، جو تجھ پر اتاری گئی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے۔ کس میں بڑھ جائیں گے؟ طغیانا و کفرا،
سرکشی میں، بغاوت میں اور انکار میں. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. اب یہاں بھی ہم نے ڈال دیا سے مراد نہیں ہے کہ بے وجہ باہر سے اللہ کے ایک ہاتھ نے دشمنی ڈالی. اللہ کی تقدیر شر سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی برا ہونا چاہے اس کو برا ہونے دیتا ہے، اور چونکہ ان کی یہ حرکتیں بغض پر منتج ہونی لازماً تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہی تقدیر مقرر فرما دی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا بغض کرتے رہیں گے، ایک دوسرے سے پٹے رہیں گے. اور انکار میں لیکن جب بغض اور عداوت ہے تو دو الگ الگ اس کے معنی ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. آپس میں جو عداوت ہے، ایک معنی یہ بنتا ہے القینا بینہم العداوۃ، والبغضاء کا ایک معنی یہ بنتا ہے ان کو آپس میں عداوت، آپس میں بغض میں بڑھا دیا. دوسرا ہے ان کے درمیان نیکی کے خلاف جو دشمنی ہے، ان کے درمیان جو نیک لوگوں سے بغض ہے، اس میں بھی وہ اسی وجہ سے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر چاہا جیسی تعلیم اتاری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل تعلیم دی ہے. تو اس کے دو نتیجے بیک وقت ظاہر ہوتے ہیں. ایک، وہ خود آپس میں مزید پھٹتے چلے جاتے ہیں اور بغض ان کا کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. دوسرا، ان کا اجتماعی بغض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور الہی تعلیم کے خلاف بڑھ جاتا ہے اور ان کی دشمنی پہلے سے زیادہ شدید ہو جاتی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب، اب اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کبھی بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکائیں گے اور مخالفت کی آگ جلائیں گے، اطفا اللہ اسے بجھا دیا کرے گا. مومنوں کے بس میں تو نہیں کہ ان کی مخالفت اور لڑائیوں کی بھڑکی ہوئی آگ کا مقابلہ کر سکیں، مگر اللہ اسے بجھا دیا کرے گا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، جبکہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں گے، اور یہی ان کا پیشہ ہے، وہ کرتے رہیں گے فساد. لیکن مومنوں کے لیے جب بھی آگ بھڑکائی جائے گی اسے تقدیر الہی بجھا دیا کرے گی. واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ مفسدوں سے محبت نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، لیکن اب وقت ہو گیا ہے، اسی آیت پہ ختم کرتے ہیں، نوٹ کر لیں. اس کے بعد تلاوت والے کتنے رکوع رہ گئے ہیں؟ کیا اس کے بعد نئی تلاوت ہونے کی کافی میں صحیح کور کیا کتنے اندازہ لگانا. اچھا جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. باقی پھر انشاءاللہ آئندہ ہوگا یا کل.